اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک کا آج برکت والا دن راہ دین پروگرام میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے حیدرآباد نیوز سے۔ ہر جمعے کو دوپہر 3 بجے الحمدللہ یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم تمام دیکھنے والوں پر کرم خاص عطا فرمائے، اور جو احباب محبت کرتے ہیں اللہ کریم ان کو بھی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ہے وہ بڑی برکتوں والی ہے۔ نماز جو ہے اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ کریم کی رحمت کا نزول ہوگا۔ نماز ہم پڑھیں گے تو روزی میں برکت ہوگی۔ نماز ہم پڑھیں گے تو چہرہ نورانی ہوگا۔ نماز ہم پڑھیں گے تو قبر کے عذاب میں جو ہے ہمارے جو ہے حساب کتاب میں جو ہے کم سے کم لی جائے کمی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اس دن کے صدقے میں مولا، اس مبارک دن کے صدقے میں مولا کرونا وائرس عالمی وبا سے پورے ورلڈ پورے ملک کو محفوظ فرما۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پروگرام راہ دین، اور الحمدللہ آپ کی بڑی محبتیں رہتی ہیں، آپ کے کمنٹس بھی آتے ہیں۔ الحمدللہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کریں، آگے تک پہنچائیں، کیونکہ دین کی بات آگے تک پہنچائیں گے، کسی نے عمل کر لیا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے خوبصورت صنعتکار ہیں حیدرآباد نیوز اور حیدرآباد نیوز پر حیدرآباد کے مشہور و معروف صنعتکار جناب محترم محمد بلال نقشبندی صاحب۔ بلال بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلال بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے۔ اللہ آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں کلام ربانی کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے، کیونکہ جو کام اللہ رب العزت کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ کریم برکت عطا فرماتا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب محترم محمد بلال نقشبندی صاحب سے کہ وہ حمد اور اس کے ساتھ ہی نعت شریف کا نظام پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں پنجابی میں۔ کر دے کرم رب سائیاں، 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 میرے جھولے پر دے مولا، میرے جھولے بھر دے مولا، میں تیرے در تے آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، صدقہ حسن حسین دا مولا چولے دے وچ پا دے، چولے دے وچ پا دے، در تو خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے مولا، ایسا کرم کما دے، تینوں واسطہ اس سونے دا، تینوں واسطہ اس سونے دا، جدیاں تو قسماں چائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، 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 کرم 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 مولا، کرم 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 مولا،
آج کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میرے، جان نکل جائے میرے، میرے مولا مولا کر دے جان نکل جائے میری مولا، جان نکل جائے میری، آخر وقت ایمان دے میں ربا رحمت تیری مولا، ربا رحمت تیری، تیرے نور دا صدقہ مولا، تیرے نور دا صدقہ مولا، اج دل دیا ہون سوائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ بلال بھائی ناز شریف بھی ہو جائے جی، بسم اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاوانا، دل میں تجھے رکھ لوں میرے آقا، دل میں تجھے رکھ لوں، ہے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں اپنی آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اور مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کہ بے دم میرے قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میرے قسمت میں چکر ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، دل میں تجھے
تجھے رکھ لوں. ماشاء اللہ. بیدم شاہ وارسی کا الحمدللہ جی لکھا ہوا الحمدللہ کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہتے نا آقا یہ ہے میرا دیوانہ. الحمدللہ بہت پیارے انداز سے ہمارے بھائی محمد بلال نقشبندی پیارے سے انداز سے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ کلام پیش فرما رہے تھے. اللہ مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. بلال بھائی نعت پڑھنے کا شوق جو ہے وہ کب سے ہوا؟ علی بھائی ہمیں تقریباً مجھے بچپن سے یہ شوق تھا. میری والدہ نے یہ مجھے بولا تھا کہ بھائی اگر میں چلی بھی گئی نعت خوانی نہیں چھوڑنا. ماشاء اللہ. تو والدہ حیات ہیں؟ نہیں ابھی والدہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ دعا کرتے ہیں اللہ کریم بھائی محمد بلال کی والدہ کی اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ کریم تمام جس کے والد والدہ دادا دادی نانا نانی جو انتقال کر گئے اللہ کریم تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ کریم تمام مرحومین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہا کریں. بلال بھائی بہت شکریہ آپ نے ماشاء اللہ ٹرانسمیشن کے لیے اس پروگرام کے لیے راہ دین پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. جب وقفے سے آئیں گے تو عالم دین انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے اور آپ دیکھتے رہیں پیارا سا پروگرام جس کو آپ پسند فرماتے ہیں راہ دین پروگرام حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو مین بائی پاس روڈ انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ تک کشادے روڈ سا لاگا پیل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز دور جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین پنجن اے 6 کمرن جا پر آسائش اپارٹمنٹس. دلکش ایلیویشن کشادی ریسپشن لابی اے ویٹنگ ایریا. بعدد ہائی سپیڈ لفٹس سٹینڈ بائی جنریٹر کورڈ پارکنگ چلڈرن پلے ایریا جمنیزیم. پروجیکٹس تک کیترا ہی ڈٹھا ہوں دا وہاں ہتے خاص ہے زہرا بلڈرز جو اعتماد. نور فاطمہ بلیسنگ تجربے جدت اے خوبصورت یہ جو حسین امتزاج. بکنگ اینڈ ڈیٹیلز نور فاطمہ بلیسنگ زہرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. فون نمبر 0317 388 986 یا 0317 388 987.
جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں راہ دین پروگرام حیدرآباد نیوز سے۔ ہر جمعے کو الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں ناظرین۔ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وقفے سے پہلے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت پیارے انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بہت پیارے عالم دین ہیں، اور ماشاءاللہ حیدرآباد نیوز پہ جب بھی حضرت کو بلایا جاتا ہے تو ماشاءاللہ آپ ٹائم عطا فرماتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری عارف رضا جیلانی تارقی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حضرت ٹائم عطا فرمایا، اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، برکت والا، اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو علامہ صاحب کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے ہر جمعے کو، تو آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ ہے نماز کے حوالے سے۔ تو چلتے ہیں سوال کی جانب۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب کہ نماز کی فرضیت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر حیدرآباد نیوز چینل پر جو مجھے مدعو کیا اور خدمت کا موقع دیا ہے، اور موضوع آج کا جو ہے وہ بڑا وسیع ہے، مختصر وقت میں اس کو بیان کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے، مگر پھر بھی مختصراً اس کو عرض کر دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے 700 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ 700 سے زائد مقامات پر کہیں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کہیں ارشاد فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، تو کہیں یہ ارشاد فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نماز جو ہے مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے، یعنی مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے کتنا اہم فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا زیادہ یہ عمل پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں اتنی تاکید نہیں فرمائی قرآن کریم میں جتنی زیادہ نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ پھر حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن داؤد شریف کی اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننا کہ کوئی بھی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یعنی اس چیز کی گواہی دینا۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ نماز قائم کرنا، یعنی دوسرے نمبر پہ نماز ہے، یعنی مسلمان جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد ہی اس پر سب سے پہلا فرض جو عائد ہوتا ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ تو نماز کو کیا کہا کہ بنیادی، یعنی اسلام کا جو بنیادی اصول ہے، جو ستون ہے، وہ نماز ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، کوئی پلازا بنایا جاتا ہے، تو اس کو ستونوں پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اگر ستون نہ ہو تو وہ کچھ عرصے بعد گر جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح اسلام کے بنیادی اصول اور ستون 5 رکھے گئے، تو اس میں سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ صحیح۔ تو نماز جو ہے وہ اہم ہے، اور قرآن میں بھی اس کا بہت ذکر کیا گیا، اور حدیث پاک میں بھی اس کا بہت ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ، یعنی کہ نماز کسی بھی حال میں جو ہے وہ معاف نہیں ہے، اگر بیمار بھی ہیں تو پھر بھی آپ اشارے سے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، یعنی کہ نماز آپ ناظر سمجھ لیجئے کہ کتنا اہم جو ہے یہ فریضہ ہے، اس کو ہم ادا کرتے ہیں، 5 وقت رب سے ملاقات ہوتی ہے اور رب کا کرم ہم پہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال آپ نے جیسے ابھی ارشاد فرمایا کہ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، 2 وجوہات کی بنا پر نماز معاف ہے۔ اچھا جی بالکل، ہاں، یہ 2 وجوہات ایسی ہیں جس میں نماز معاف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر غشی طاری ہو جائے، اور اتنی غشی طاری ہو کہ 6 اوقات یعنی 6 وقت کی نمازیں نکل جائیں، ٹھیک ہے، اتنی غشی طاری ہو گئی، 6 وقت کی نمازیں نکل گئیں، تو اب اس کی قضا نہیں ہے، وہ نماز اس پر معاف ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے، وہ خواتین کے حوالے سے کہ حیض و نفاس کے جو دن ہوتے ہیں، ان میں جو نمازیں نکل جاتی ہیں وہ نمازیں ان کو ادا بعد میں نہیں کرنی ہے، وہ نمازیں معاف ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی صورت نماز معاف نہیں ہے، یعنی اگر صحت مند ہے تو بھی نماز پڑھے گا، بیمار ہے تو بھی نماز پڑھے گا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں، تو لیٹ کے نہیں، تو اشاروں سے، یہاں تک کہ اگر کوئی جنگ میں بھی شریک ہے اور جنگ کے دوران بھی اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، سواری پہ سوار ہے، نیچے نہیں اتر سکتا،
تو ممکن ہو سواری پہ سوار ہی جو ہے اشارے سے نماز ادا کرے، اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں، نماز قضا کرنے کا حکم نہیں ہے، تو نماز ادا کرنی، باقی یہ 2 وجوہات ہیں جن پر نماز جو ہے وہ معاف ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ 5 نمازوں کے نام کی وجہ اس ذرا روشنی ڈالیں اس پہ۔ دیکھیں جو دین ہے نا ہمارا، اس دین میں اگر نام بھی رکھے گئے ہیں نا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اب جیسے 5 وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، مگر اس کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں بس دین کی دوری کا نتیجہ ہے۔ فجر کی نماز جو اس کو فجر کہا جاتا ہے، فجر کا معنی ہے صبح۔ اب یہ صبح ہی صبح ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو فجر کی نماز کہا۔ ظہر کی نماز ہے، اب ظہر کی نماز یعنی ظہر ظہیرہ سے نکلا ہے، اور ظہیرہ کا ایک معنی یہ ہے دوپہر کا وقت۔ اب ظہر دوپہر میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو ظہر کا نام دے دیا گیا۔ عصر کی نماز ہم شام میں ادا کرتے ہیں، تو عصر کا معنی ہے دن کا آخری حصہ، ٹھیک ہے، تو عصر کی نماز دن کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو عصر کہتے ہیں۔ مغرب کی نماز غروب آفتاب کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو مغرب کہا جاتا ہے۔ اور عشاء کا معنی ہے ابتدائی تاریکی، رات کا ابتدائی تاریکی حصہ، اندھیرے کا حصہ، اور عشاء پڑھی جاتی ہے یعنی جب رات ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے شروع کا، تو اس وقت عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس لیے ان کے نام اس طرح رکھے گئے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور ہے کہ نماز کس پر فرض ہے اور کتنی عمر میں فرض ہے؟ دیکھیں نماز تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا، عاقل ہو، عقل رکھنے والا، یعنی مجنوں کے اوپر نماز نہیں ہے، پاگل جو ہے جو ذہنی توازن کھویا ہوا ہے اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا چاہیے، اگر نابالغ ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ اور مرد اور عورت، ایسا نہیں کہ مرد اس سے مستثنیٰ ہو گئے یا خواتین اس سے مستثنیٰ ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان پر بھی نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اب کتنی عمر سے فرض ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اب اسے مار کر نماز پڑھائی جائے، یعنی اس کی عادت بنائی جائے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نماز کتنی عمر سے فرض ہو جاتی ہے اور کب تعلیم دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے کہ اس پر سختی کرنے کا وہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور 10 سال کا اگر وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس پہ سختی کریں، اسے ماریں اور نماز کی تعلیم دیں۔ اچھا علامہ صاحب، نماز پڑھنے کے فضائل اور فوائد؟ دیکھیں نماز پڑھنے کے فضائل و فوائد جو ہے قرآن و حدیث میں بے شمار آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر آپ احادیث ویسے بھی ہم جانتے ہیں اس بارے میں، مگر احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، نماز جنت، ٹھیک ہے، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، ٹھیک ہے، نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتی ہے، نماز جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے، نماز جو ہے وہ قبر کے لیے روشنی ہے، اور تاریکی کے اندر روشنی ہے، اور تنہائی میں ساتھی ہے، قبر کے اندر ساتھی ہے، اسی طرح جو ہے پورے صراط پر نور ہے۔ تو اس طرح بے شمار احادیث مبارکہ میں نماز کے بارے میں فضائل و برکات آئے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو رومی تھا، میں نے اس سے جو ہے اس کو قسم دے کر اس سے پوچھا کہ تم اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ مجھے بتاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے روم پر جو ہے وہ حملہ کر لیا۔ اب اس جنگ کے اندر جو ہے کچھ مسلمانوں کے لوگ قتل ہوئے، کچھ رومی لوگ قتل ہوئے، کچھ جو ہے مسلمانوں کے لوگ قیدی بنے، کچھ رومی جو ہے وہ قیدی بنے، تو میں نے اکیلے بندے نے 10 مسلمانوں کو قید کر لیا اور اپنا قیدی بنا لیا۔ اب کیا کیا میں نے کہ میرا گھر بہت بڑا تھا، تو میں نے جو ہے اپنے خادم کو ان کے اوپر جو ہے وہ نافذ کیا اور کہا کہ بھائی ان کا خیال رکھنا، ان کو بیڑیاں پہناؤ اور ان کو کام میں لگاؤ اور ان سے کام لو۔ اب یہ میں نے خادمین کے حوالے کر دیا ان کو۔ اب اس طرح دن چلتے رہے۔ ایک دن جب میں دیکھنے کے لیے نکلا کہ یہ کام کس طرح کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ میرے ایک خادم نے ایک مسلمان سے کچھ لیا ہے اور اسے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ جب میں نے دیکھا تو میں غصے میں آ گیا، میں اس خادم کے پاس گیا، اور خادم کے پاس جانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس سے کیا لیا ہے اور تو نے کس سے پوچھ کر نماز کی اجازت دے دی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر تو مجھے نماز کی اجازت دے دے تو میں تجھے روزانہ ایک سونے کی اشرفی دوں گا۔ اب میں نے پوچھا
کہ اس مسلمان کے پاس کیا اشرفیاں ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ بولا پھر کہاں سے لے کر آتا ہے وہ اشرفی؟ بولا جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو زمین پر ہاتھ مارتا ہے اور ایک اشرفی نکلتی ہے وہ مجھے دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ رومی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے یہ معاملہ جب سنا تو حیرت زدہ ہوا، پھر میں نے اپنے خادم کو تو چھٹی دے دی اور خود اس کے بھیس میں وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ اب جب اگلی نماز کا وقت آیا تو اس مسلمان نے مجھ سے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا کہ میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، تو اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ تو اس نے کہا میں تمہیں 1 اشرفی دوں گا۔ میں نے کہا مجھے 1 اشرفی نہیں چاہیے، میں 2 اشرفیاں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے 2 اشرفیاں دوں گا۔ میں نے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے زمین پر ہاتھ مارا، 2 اشرفیاں نکال کے مجھے دے دی۔ میں خوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب اگلی نماز کا وقت آیا تو اب اس نے پھر مجھے اشارہ کیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب کہ میں نے کہا کہ اب میں تجھ سے 5 اشرفیاں لوں گا۔ اس نے اس پہ بھی رضامندی ظاہر کر دی، نماز پڑھنے کی اجازت دی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ مارا، 5 اشرفیاں نکلائیں۔ پھر اس کے بعد پھر اگلی نماز کا وقت آیا، پھر اس نے مجھ سے اجازت مانگی، تو اب کی بار میں نے اس کو کہا میں تجھ سے 10 اشرفیاں لوں گا۔ بڑھا دیا، مطلب بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ 20 اشرفیوں پر یہ بات آ گئی کہ 20 اشرفیاں میں لوں گا۔ اب جب 20 اشرفیوں پر وہ راضی ہو گیا، نماز پڑھ لی، اس نے ہاتھ مارا، 20 اشرفیاں مجھے دے دی، تو میں نے اس سے پوچھا یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اس نے کہا میرا رب بڑا کریم ہے اور بڑا غنی ہے، اس سے جو مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دل میں جو ہے وہ اس کا ایک روب پیدا ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ پھر میں نے جو ہے اس کو باحفاظت اس کے کمرے تک پہنچایا اور اس کو کہا کہ بھائی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر چاہو تو تم میرے گھر میں رہو اور چاہو تو اپنے شہر چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے شہر جانا چاہتا ہوں۔ جب وہ اپنے شہر جانے لگا تو اس کے ساتھ میں نے 10 خادم کر دیے اور کہا کہ باحفاظت اس کو وہاں پر چھوڑ کر اور واپس آنا۔ اب جس شہر اس نے جانا تھا 5 دن کی مسافت تھی، یعنی 5 دن جانا اور 5 دن آنا، مگر میں نے دیکھا میرے خادم 6 دن واپس میرے پاس آ گئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ 5 دن جانا تھا اور 5 دن آنا تھا۔ تو وہ کہنے لگے 5 دن آنا تو بالکل صحیح ہے، مگر جب ہم اس کے ساتھ چلے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، 1 لمحے میں ہم اس کے شہر پہنچ گئے تھے۔ مطلب بس اس کے بعد میرے دل میں اسلام کی محبت ایسی پیدا ہوئی کہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ نماز کی برکت ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو بھی پورا فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے جو ہے وہ مدد چاہو، یعنی جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو اور پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دے گا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، ماشاءاللہ گفتگو ہماری چلتی رہے گی۔ ناظرین وقفے کے وقفے کا دیکھتے رہیں راہ دین۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग
इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स दिलकश एलिवेशन कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स स्टैंड बाय जनरेटर कवर्ड पार्किंग चिल्ड्रन प्ले एरिया जिम्नेजियम प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं राह-ए-दीन प्रोग्राम हैदराबाद न्यूज़ से। हर जुम्मे को अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं, उस प्रोग्राम को बहुत शौक़ से देखते हैं। आपके हम बस कमेंट्स और इस प्रोग्राम को लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें और माशाल्लाह अल्लामा साहब बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू करें फ़जीलत नमाज और फ़ज़ाइल नमाज के ऊपर बहुत प्यारा अंदाज से माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे वाक़या सुना रहे हैं। अल्लाह इनको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी आरिफ रज़ा जिलानी साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि क्या नमाज ना पढ़ने का अज़ाब भी है? देखें, इस्लाम में जिस चीज़ पर ज़्यादा ताकीद की है उसको अदा करने के हवाले से अगर कोई उसको अदा ना करे तो उस पर अज़ाब भी ज़्यादा है। ठीक है ना। जिस तरह मैंने कहा कि कुरान पाक में 700 से ज़ायद मकामात पर जो है नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है, तो अब उसका अज़ाब भी होगा छोड़ने पर। जैसे हदीस पाक में आया कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर भी छोड़ दी उसको 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। अब गौर करें कि एक नमाज क़ज़ा करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर क़ज़ा कर देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। तो गौर करें कि इसका अज़ाब कितना ज़्यादा होगा। यानी एक नमाज छोड़ रहे हैं तो इतने करोड़ साल जो है वो जहन्नम की आग में जलाया जा रहा है और उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जा रहा है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर एक कुआं है जिसका नाम है हब। जब जहन्नम की आग ठंडी होने लगती है तो उस कुएं के मुंह को खोल दिया जाता है कि उसकी गर्मी और तपिश से दोबारा जहन्नम की आग भड़क जाती है। बताइए कि अब उस कुएं में कितनी गर्मी होगी और उस कुएं में कौन लोग जाएंगे? जो जानी होंगे, शराबी होंगे और बेनमाजी होंगे, उन लोगों को उसमें डाला जाएगा। तो बताइए कि बेनमाजी जो है, जो नमाज नहीं पढ़ते, आज सुस्ती और काहली की वजह से नमाज को छोड़ देते हैं या दुनियावी मसरूफियात की वजह से नमाज छोड़ देते हैं, कल बरोज़े क़यामत जहन्नम का अज़ाब जो हो किस तरह से पाएंगे? तो जहन्नम का अज़ाब तो है और नमाज छोड़ने का अज़ाब तो है ना। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ फ़जीलत के बारे में फ़रमाया, जिसने फ़जर की नमाज अदा की और वो अपने काम पर निकला, वो इस्लाम के झंडे के साथ है, अमन और सलामती उसके साथ है। और जिसने फ़जर की नमाज के बग़ैर वो निकला तो वो शैतान के साथ है। अब जब शैतान के साथ एक बंदा जा रहा है तो अब बताइए ना उसके माल में बरकत होगी, ना उसके कारोबार में बरकत होगी, ना रिस्क में, ना दुकान में, ना घर में, और सारा दिन फिर उसका ऐसे ही गुजर जाएगा। और फिर शाम को भी आएगा भी तो फिर वो यही कहेगा, यार आज कोई जो है वो ख़रीदारी का सिलसिला नहीं हुआ, आज कोई बेचने का सिलसिला नहीं हुआ, माल नहीं बिका, तो वो इस तरह की बातें करे। और अगर फ़जर की नमाज़ पढ़ कर जाए तो देखिए फिर अल्लाह तबारक व तआला कैसा करम फरमाता है। तो बेशुमार इसके अज़ाबात भी हैं, मगर मुख्तसर यहाँ पर मैंने अर्ज़ कर दिया। अच्छा लम्हा साहब, एक सवाल और था कि जिनकी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं और वो अगर अदा करना चाहें तो उसके बारे में कोई आसान तरीक़ा बता दीजिए हमारे नाज़रीन। नमाज क़ज़ा जो हो जाती हैं, सबसे पहले तो ये है कि उसके अदा करने की फ़िक्र हमारे अंदर होनी चाहिए। हम ये सोचते हैं अल्लाह तबारक व तआला तो देखिए माफ़ करने वाला, बेशक माफ़ करने वाला है, मगर जो फ़राइज़ हम पर नाफिज कर दिए हैं अगर वो क़ज़ा हो जाते हैं तो उनको अदा करना ज़रूरी है। सिर्फ़ तौबा करने से उनकी अदायगी या उनकी माफ़ी नहीं होगी, बल्कि तौबा भी ज़रूरी है और अदायगी भी ज़रूरी है। अच्छा, अदायगी कर ली और तौबा नहीं की, जो नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं
تو وہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو وہ توبہ کرے کہ میری نمازیں جو قضا ہو گئی میں اس سے توبہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد نماز کو ادا کرے۔ اب نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی 10 سال کی نماز قضا ہیں، 5 سال کی نماز قضا ہیں، 6 سال کی نماز قضا ہیں، وہ کس طرح ادا کریں گے؟ تو اس کے لیے بہترین علماء کرام نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ پہلے اندازے سے جو ہے وہ نمازوں کی تعداد اور کاؤنٹنگ رکھ لے کہ نماز کی میں نے کتنے سال کی نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو گئی ہیں۔ یعنی اگر بالفرض وہ 25 سال کا ہے اور 5 سال سے نماز پڑھ رہا ہے تو بالغ جو ہے وہ بچہ جو ہے 12 سے 15 کے درمیان میں ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ 12 سے 15 کے درمیان، تو 12 سے لے کر 20 سال تک تو اب یہ 8 سال کی نمازوں کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور 8 سال کی نمازوں کی قضا وہ کس انداز میں کرے گا کہ چاہے تو پہلے 8 سال کی فجر ادا کر لے، 8 سال کی جتنی بھی فجر بنتی ہیں فجر ادا کر لے، اور پھر ظہر ادا کر لے، پھر عصر ادا کر لے، پھر مغرب ادا کر لے، اس طرح وہ بھی کر سکتا ہے۔ یا پھر روزانہ ایک دن کی جو ہے روزانہ ایک دن کی نماز قضا جو ہے وہ ادا کر لے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء کے اندر وتر بھی پڑھتے ہیں، یہ ٹوٹل 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو 20 رکعتیں چاہیں تو ہر نماز کے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کو ادا کر لے، یا پھر ایک ساتھ ہی ان 20 رکعتوں کو ادا کر لے، تو ایک دن میں ایک دن کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اس کی آسانی کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ کم وقت میں زیادہ نمازیں ادا کر سکتا ہے، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں پر جو چیز سنت ہے اس سنت کو چھوڑ دے، صرف فرائض اور واجبات کو ادا کرے۔ مثال کے طور پر رکوع میں جاتے ہیں ہم تو رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں 3 کی بجائے 1 مرتبہ کہہ لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سجدے میں جاتے ہیں وہاں پر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، تو وہاں 3 کی بجائے 1 مرتبہ کہہ لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب 2 رکعت کے بعد جب بیٹے کا التحیات میں اور سلام پھیرنا ہے تو التحیات یعنی تشہد پڑھے، اور تشہد پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد یہاں تک درود پاک پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ آسان سا طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر 4 رکعت فرض ادا کر رہا ہے ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی، تو اس میں 2 رکعتیں تو ادا کرنی ہے، سورت بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، باقی تیسری اور چوتھی رکعت میں چونکہ وہاں پر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے سنت مبارکہ ہے، تو وہاں پر سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لے، یا اتنی دیر کے لیے خاموش کھڑا ہو جائے اور رکوع کر کے نماز کو کمپلیٹ کر لے، وہ 4 رکعت بھی ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وتر ادا کرنے ہیں تو اب 2 رکعت تو آپ نے ویسی ادا کرنی جس طرح پڑھتے ہیں، جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے دعائے قنوت، تو دعائے قنوت کی جگہ پر اللہم اغفر لی 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لے، اور رکوع کر کے اور پھر سجدے کر کے نماز کو کمپلیٹ کر لے تو وتر بھی ادا ہو گئے۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20 منٹ میں 20 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں، تو سستی نہ کی جائے، یہ آسان سا طریقہ ہے، مگر نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے کہ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کے ذمہ نمازیں تھیں اور وہ انتقال کر گیا تو وہ وصیت کر جائے پہلے سے کہ میری جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کے فدیے کے طور پر جو ہے وہ رقم کو نکالے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے معافی عطا فرما دے گا، مگر یہ بھی کنفرم نہیں ہے، امید رکھنی ہے اس پہ بھی۔ تو نماز جو ہے وہ ضروری ہے، تو قضا ہو جائیں ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں سب سے پہلے توبہ کرے، پھر اس کو ادا کرنے کی نیت کرے۔ اچھا، اس میں ایک اور بہترین نقطہ یہ ہے کہ ادا کرنے کی نیت کر لی اور ادا کر رہا ہے، ابھی ادا کر رہا تھا، پوری ادا بھی نہیں ہوئی تھی کہ انتقال کر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب چونکہ اس نے نیت کر لی تھی تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ان کی نمازوں کو معاف فرما دے گا۔ اصل میں سب ایک سوال ہوتا ہے، جیسے مسجد میں باجماعت نماز ہو رہی ہوتی ہے، امام صاحب پہلی رکعت جو ہے ہماری نکل چکی ہے، ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، پہلی رکعت ہماری نکل چکی ہے، اب ہم تیسری رکعت سے جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں، تو اب جب ہم سلام امام صاحب پھیریں گے تو اس کے بعد کھڑے ہو کر ہم نے پھر 1 رکعت میں اتحیات پڑھ کے تو اس کے بعد سلام پھیرنا، اس طرح مقرر۔ اور اگر یہ ہماری 2 رکعتیں نکلی تو اس حوالے سے ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں، جس طرح رکعتیں نکلی ہیں نا، ہم نے اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے۔ پہلی رکعت نکلی تو پہلی رکعت میں ہم ثنا بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورت بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی رکعت نکلی ہے، جب آخر میں اس کو ادا کریں گے، کیونکہ نکلی پہلی تھی نا، ادا اس کو آخر میں کر رہے ہیں امام کی اقتدا کی وجہ سے، تو لہٰذا اس میں ثنا بھی پڑھیں گے، اس میں ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔
جیسے پہلی رکعت پڑھتے ہیں اس طرح ہم کھڑے ہو جائیں گے. جی ہاں, تو ایک رکعت پڑھ کر پھر بیٹھ جائیں گے, پھر سلام ہے. اب 2 رکعت کی بات آئی تو 2 رکعت میں کوئی آسانی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, تو اس میں بھی یہی کہ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے, اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے. پہلی رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے, ہاتھ باندھ لیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر پھر تحیات میں بیٹھ کے سلام پھیر دیں گے. جی ہاں, پھر یہ تکلیف. ماشاء اللہ علامہ صاحب بہت شکریہ, اللہ آپ کو مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے. ماشاء اللہ علامہ صاحب بہت پیارے انداز سے نماز کے فضائل اور ماشاء اللہ آپ ماشاء اللہ فرضیت اور ماشاء اللہ بہت اچھے انداز سے گفتگو فرما رہے تھے. اللہ علامہ عارف رضا قادری جیلانی صاحب کو اللہ مزید برکت عطا فرمائے. اللہ کریم مفتی محمد آصف قادری شاذلی صاحب کو اللہ اور مزید ترقیاں, اور ابا حضور کو اللہ صحت یابی عطا فرمائے, ان کا سایہ سر پہ تا دیر قائم عطا فرمائے. وقت ہوا ایک وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد, دیکھتے رہیں راہ دین. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिज़ाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग. 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स. दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया. 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. راہ دین پروگرام ہر جمعہ دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک حیدرآباد نیوز پہ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں. اس پیج کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, کمنٹس بھی کریں. علامہ عارف رضا قادری جیلانی تارقی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت پیارے خطیب بھی ہیں اور قاری بھی ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب بھی فرماتے ہیں, اور ماشاءاللہ دینی مسائل اور روحانی علاج بھی ماشاءاللہ فرماتے ہیں. اللہ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور حیدرآباد نیوز کو جو ہے وہ برکت عطا فرمائے. آئیے مل کر ایک بہت ہی پیاری سے علامہ صاحب ایک حمد باری تعالیٰ اس کے 2 اشعار انشاءاللہ میں پیش کروں گا. پھر انشاءاللہ آج برکت والا دین ہے تو پھر ہم چاہیں گے کہ آپ دعا بھی فرمائیں. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق
रौनक काबे का मंजर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मौला सभी और क्या चाहता है, मौला सभी और क्या चाहता है। बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक सबको खाने काबा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत अता फरमाए। अल्लामा साहब कोई उम्मत के नाम पैगाम, कोई मैसेज हो वीवर्स के नाम और जितने नाज़रीन देखें उनके नाम। पैगाम आज के मौजू के हिसाब से यही कि देखें, नमाज की पाबंदी करें और नमाज का एहतमाम करें। आज आलमी सतह पर एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस के नाम पर, और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, मगर हकीकत तो है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो गौर ये करना चाहिए कि ऐसी वबाएँ मतलब वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत छोड़ दी। तो अब नमाज से दूरी, और वैसे ही देखें कि कोरोना वायरस की वजह से नमाज से मज़ीद दूरी का नतीजा एक सिलसिला हो रहा था। तो ऐसा ना हो, बल्कि बेहतरीन यही है, और लोगों ने जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने यही बताया कि बार बार देखिए हाथ धोएं, ठीक है, बार बार कुल्ली करें, ये एहतियात है इससे बचने के लिए। वुज़ू में क्या होता है? यही होता है ना, 5 वक्त हम कुल्ली करते हैं, 3 मरतबा कुल्ली करनी है, हाथ धोना है। तो जब नमाज का एहतमाम करेंगे तो कोरोना वायरस से भी बच जाएंगे और दीगर बीमारियों से भी बच जाएंगे। तो नमाज की पाबंदी करें, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसकी माफ़ी नहीं है, और ये किसी सूरत, ये 2 वजूहात जो मैंने बयान की, इसके अलावा किसी सूरत माफ़ नहीं है। तो नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे तो तमाम परेशानियाँ भी दूर होंगी और घर में खैर व बरकत भी होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हैदराबाद न्यूज़ के राह दिन प्रोग्राम के लिए टाइम अता फरमाया। बहुत नवाजिश। अब मैं चाहूँगा कि आप आलम इस्लाम के लिए, हैदराबाद न्यूज़ के लिए और तमाम अहबाब के लिए दुआ फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, या अर्हमर राहिमीन, या रब्बल आलमीन, या मालिक व मौला, हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों को दूर फरमा। बिलखुसूस मौला करीम जो आलमी सतह पर ये वबा बला फैली हुई है कोरोना वायरस, इससे हम सब को महफूज फरमा। जो इस बीमारी में मुब्तला है मौला, उनको जल्द नजात अता फरमा। जो इस बीमारी में इंतकाल कर गए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या मालिक व मौला, या अर्हमर राहिमीन, हम सबको नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम, या अर्हमर राहिमीन, मरते दम तक तेरी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इबादत में खुशू और खुजू नसीब फरमा। या अर्हमर राहिमीन, या रब्बल आलमीन, शर्रियों के शर, हासिदों के हसद और बदनज़रों की नज़र बद से महफूज फरमा। मौला करीम, या अर्हमर राहिमीन, हैदराबाद न्यूज़ की जितनी भी टीम है मौला करीम, इसके अराकीन हैं मौला,
یا ارحم الراحمین سب کے درجات کو بلند فرما، جس طرح یہ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی نصیب فرما، یا مالک و مولا یا ارحم الراحمین ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین انشاءاللہ نئے مہمانوں کو ساتھ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، نئے نعت خانہ قاری حضرات اور انشاءاللہ نئے عالم دین کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنے میزبان صاحب حافظ محمد نقشبندی، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم، دین پروگرام کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔